ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ آل عمران آیت نمبر 128۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور رحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التی اعدت للکافرین صدق اللہ العظیم۔ جیسے کہ ترتیب آ رہی ہے کہ بات اہل کتاب سے چلتے چلتے مومنین تک آ گئی، انفرادی خطاب کے بعد اجتماع کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک مجموعہ اور مجمع تشکیل دینا، اور پھر یہ کہ بتانا کہ آپ ڈرے نہیں، آپ کا دین ہی غالب آئے گا اور آپ غالب ہوں گے، اور اہل کتاب کے مسائل جو ہیں یا جو کچھ وہ کریں گے آپ کو لا یضرکم شیئا، یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مثالیں سامنے رکھیں کہ ہم نے کیسے آپ کے ساتھ بدر میں آپ کو بالکل نہتھے لوگوں کو کامیابی عطا کی، پھر یہی حالت ہم کرنے جا رہے تھے احد میں، لیکن آپ لوگوں میں سے کچھ کی بدعہدی، جنہوں نے اطاعت رسول کا وہ فریضہ پورا نہ کیا، اس لیے کہ رسول گرامی نے ان 50 لوگوں کو تیر اندازوں کو حکم دیا تھا کہ آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے، لیکن وہ اپنی جگہ سے چل پڑے اور جیتی ہوئی جنگ جیت چکے تھے، اس وقت تک جو ہے جنگ جیت چکے تھے، اور وہ بھاگ کے جا رہے تھے، بھاگنے کی انداز تھا ان کا، لیکن یہ ہے کہ ان 50 بندوں کے اپنی جگہ سے ہلنے نے سارا جو ہے وہ کامیابی کو ناکامی میں اور شکست میں اور نقصان میں تبدیل کر دیا۔ اب بھی خطاب مومنین کی طرف ہے، تو خدا کریم یادآوری فرماتا ہے کہ یہ جو آپ کو نصرت ملتی ہے یا جو کچھ ہوتا ہے، اس کا ذمہ دار نہ اچھائیوں کا ذمہ دار رسول خدا ہے، نہ ہی وہ خرابیاں جو آپ کو حاصل ہوتی ہیں ان کا ذمہ دار رسول خدا نہیں ہے۔ اگر آپ کو نصرت ملی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، اور اگر دوسری طرف آپ کو مار پڑی ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، چاہے وہ آپ کے نیات اور آپ کے کاموں کی وجہ سے نتائج کے طور پر ملی ہے، لیکن ملی اللہ کی طرف سے۔ اس لیے آپ رسول خدا کی طرف کوئی بات نسبت نہ دیں کہ بھائی یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، یا یہ کام جیت ان کی وجہ سے ہوئی ہے، یا ہار ان کی وجہ سے۔ اس لیے اس آیت کی ابتدا میں بات تو پچھلی آیت میں بھی کہی تھی یہ
کہ یہ سب کچھ ومن نصر الا من عند اللہ، نصر جو آپ کو حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ تو یعنی تمام تکوینی امور، جیسے آپ دوستوں کو بتایا، تکوینی امور سارے اللہ کے پاس ہیں، کسی بنی بشر یا کسی اور چیز کے پاس کچھ بھی اختیار تکوین کا اختیار نہیں ہے۔ وہ اگر کسی کو دے تو اس کی مرضی، نہیں تو تکوین کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ ابھی جو کچھ چل رہا ہے وہ چلاتا ہے، تبھی تو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ وما رمیت اذ رمیت، کہ تو چلا بھی رہا ہے تو نہیں چلا رہا۔ ہاں عجیب ہے، جملہ بڑا ہی عجیب ہے، تو چلا بھی رہا ہے اور تو نہیں چلا رہا ہے، اللہ چلا رہا ہے۔ تو اس طرح کا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تکوین کی ساری باتیں، تشریح میں ہمیں اجازت ہے، اللہ نے ہمیں ایک ڈرائیور کے طور پر، ایک جیسے ڈرائیور کے ہاتھ میں تمام گاڑی کے اختیار ہوتے ہیں کہ وہ جدھر لے جائے، جتنی سپیڈ میں لے جائے، جہاں چاہے روک لے، اسی طرح وعلیکم السلام ہمارے اس جسے میں اور ہمارے جو امکانات ہمارے پاس موجود ہیں ان میں ہمیں اختیار دیا ہوا ہے اللہ، پھر بھی کرنا اس نے، ہم چاہیں گے وہ کرے گا۔ جیسے یہ ہے کہ یہ میں اپنے ہاتھ کو ہلانا چاہتا ہوں تو یہ میرے اس میں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہاتھ جن طاقتوں سے، جن قوتوں سے، جن عوامل اور جن عناصر کی مدد سے ہلتا ہے وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں خدا کریم نے دوبارہ تاکید کے لیے یہ بات کہی، لیس لک من الامر شیء، اے رسول امر میں سے کچھ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ امر اب ایک مطلق چیز ہے جو ہر چیز پر صادق آتی ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کوئی بات آپ کے پاس نہیں ہے، یعنی اس کو آپ کسی پر بھی اطلاق کر سکتے ہیں، کوئی کام، کوئی بات، کوئی اٹھنا، کوئی بیٹھنا، کوئی کھانا، کوئی پینا، آنا جانا، رہنا، کچھ بھی جو ہے نا وہ اس کو آپ جیسے اردو میں کہہ سکتے ہیں چیز یا بات، اسی طرح عربی کا لفظ ہے امر۔ امر یعنی کوئی کام، کوئی سلسلہ، کچھ بھی جو ہے وہ امر ہے۔ ہاں تو خدا کریم فرما رہا ہے کہ لیس لک من الامر شیء، تو آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اچھا یہاں یہ جملہ معترضہ ہے، بات یہاں ختم ہو گئی ہے یہ۔ اب جو ہے نا پچھلی آیت کے ساتھ اس آیت کا جوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جو آپ کو نصرت دی گئی ہے اور ان کو ہم نے مار پلائی ہے جنگ بدر میں، وجہ یہ تھی کہ لیقطع طرفا من الذین کفروا، تاکہ ان کا ایک دھڑا ہم اس کو ناکارہ کر دیں، ان کا ایک کالم، طرف یعنی ایک کالم۔ آج کل بھی فوج میں کالم ہوتے ہیں، یعنی جب آپ جنگ کی سیٹنگ کرتے ہیں تو آپ کچھ ادھر یہ کالم بناتے ہیں، یہ کالم بناتے ہیں، کوئی جو ہے وہ میکینیکل کالم ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ آرٹلری والا کالم ہوتا ہے، یا دوسرے اس طرح کے کالم۔ یہ طرف کا معنی بعین کالم کا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کا ان کا جو مرکزی کالم تھا اس کو جو ہے ناکارہ کر دیا۔ ویسے طرف جو ہے وہ انسانی جسم کے جو کارگر اعضاء ہیں، انسانی جسم کے جو کارگر اعضاء ہیں، جیسے بازو، ٹانگیں، ان کو بھی طرف کہتے ہیں، اطراف کہتے ہیں۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان کا ایک بازو جیسے ہم نے نا وہ ختم کر دیا اور اس کو کاٹ دیا۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا، یہاں جو دو لفظ تھے نا، او یکبتہم، نمبر ایک لیقطع، نمبر دو او یکبتہم، کہ ان کو غم و اندوہ کی حالت میں ڈال دے، فینقلبوا خائبین، دو لفظ، اور تیسرا لفظ یہاں عطف ہوا پڑا ہے، یہ تیسرا لفظ اسی آیت سے مربوط ہے، اور فرماتے ہیں او یتوب علیہم، وہ تو تھے سزا اور اس قسم کے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ان پر اسی دنیا میں
ان کو تباہ و برباد کر دیتا۔ لیکن ایک اور راستہ بھی ہے، او یتوب علیہم، اور اگر اللہ چاہے تو کیا کر سکتا ہے، ان کی توبہ بھی قبول کر سکتا ہے اگر وہ توبہ کریں تو۔ البتہ یہ تبھی تو بعد میں کافی رکھا ہے اس بات کو کہ یہ چانس کم ہے، اس لیے کہ جس رو میں انسان بہہ رہا ہوتا ہے یا جس لہر پر سوار ہوتا ہے اس سے اترنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، توبہ کی طرف جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ حتیٰ جان کر بھی جب آدمی کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ غلطی ہے میری، پھر بھی آدمی نہیں مانا۔ دو بندے آپس میں الجھ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، بہت ہی کہاں تک پہنچ گئے ہیں، ایک دوسرے کو ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ سنائے بیٹھے ہیں۔ اب اس کو پتہ چل گیا کہ میں غلط ہوں، کسی وجہ سے معلوم ہو گیا کہ یار جو میں نے باتیں کی ہیں وہ اس کا قصور ہے ہی نہیں سرے سے، پھر بھی وہ کیا کرے گا، وہ کہے گا یار مجھے معاف کر دو، نہیں، چپ کر کے ادھر ادھر کر کے چلا جائے گا، یہ نہیں کہے گا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کہ اتنی جرأت نہیں ہے انسانوں میں، اتنا جرأت مند انسانوں نے کہ ابھی غلطی کا احساس پتہ چل گیا کہ میں نے غلط کیا، ٹھیک نہیں تھا، وہ تو بے قصور بندہ ہے، ٹوٹلی فوراً اپنی غلطی کا کیا کرے، اظہار کرے اور کہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے۔ اتنی جرأت بہت 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 کم کسی انسان میں ہوگی، نہیں کہتا ہے انسان، اس طرح نہیں کہتا۔ تو یہاں خدا کریم ان کو یہ چانس دے رہا ہے کہ او یتوب علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ابھی توبہ بھی قبول کر سکتا ہے، یعنی اللہ ان کی طرف پلٹ سکتا ہے۔ اصل میں کہنا یہ چاہیے، یعنی کہنا اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ پلٹیں گے تو فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، آپ کریں تو پھر میں بھی کروں نا، میں بھی آپ کا جو ہے ذکر کروں، آپ میرا ذکر کریں یا آپ میری طرف آئیں۔ تو یتوب علیہم یعنی اللہ ان کی طرف پلٹے، تو مسلم اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف آئیں تو اللہ ان کی طرف آئے۔ او یعذبہم، یا پھر آخری جب یہ طریقے نہ ہوئے تو پھر آخری راستہ تو یہ ہے، یعنی اگر تو لیقطع طرفاً ہو گیا پھر بھی ختم شد، اور یکبتہم ہو گیا کہ عذاب میں اور دنیا کے افسوس اور غم میں وہ مبتلا ہو گئے تو بھی کام گیا، توبہ کر لی تو بھی مسئلہ ایک اور طرح ہو جائے گا اور ان کو دوسری طرف لے جائے گا۔ لیکن اگر یہ سارے نہ ہوئے تو پھر آخر میں ان کے لیے کیا کھڑا ہے، عذاب تو موجود ہے۔ او یعذبہم، یا یہ ہے کہ آخر میں بالآخر ان کو پھر عذاب کا سامنا ہوگا۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ فَإِنَّهُمْ يَظْلِمُونَ نہیں کہا، یظلمون کے لیے بھی گنجائش ہوتی ہے، یظلمون کے لیے گنجائش ہوتی ہے۔ جو بندہ کسی فعل کا ارتکاب کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دفعہ اس نے کیا ہو، 2 دفعہ کیا ہو، یہ یظلم ہے، لیکن ظالم نہیں ہے۔ یہ ظالم اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نیچر اب یہ بن گئی ہے۔ اسم ہے نا، آپ جانتے ہیں کہ اسم ثبات کا معنی دیتا ہے، یعنی ایک چیز ثابت ہے، ہاں، ایک چیز جو ہے وہ قائم ہے۔ ظالم ایک اس بندے کو کہتے ہیں، اسی لیے وہ جو آیت ہے نا کہ جو پھر کل بھی آ گیا تھا، ایسے ذکر آ گیا، السارق والسارقہ، وہاں بھی اسم کا لفظ ہے۔ ایک دفعہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں ہے، من سارقہ کا حکم نہیں ہے کہ اس کے ہاتھوں کو وہ، یا جیسے بھی ہے، جیسے بھی اس کا معنی کیا جائے، جو سزا لکھی ہوئی ہے وہ اس کے لیے نہیں۔ السارق، وہ جو جس کا کام یہ ہے، یا جہاں وہ زناکار کی سزا ہے الزانی والزانیۃ فاجلدوا، ہاں، وہ جو جس کا کام یہ ہے، ہاں، وہ اس میں فاعل لگا ہوا ہے، اسم لگا ہوا ہے۔ تو یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ایک دفعہ اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ سزا پہ چڑھا دیں کسی کو بھی۔ قرآن بڑی دھیان سے بات کر رہا ہے، لیکن آگے ہمارے لوگ تو ایسے بھی خود سزا دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ کسی نے اگر قرآن کے انداز میں کسی نے اپنے لباس پہ کوئی لفظ بھی لکھ لیا ہے تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ جہالت کہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ تو بہرحال بہت ساری نظر انداز کرنے کا جو ہے نا وہ رویہ قرآن کے حوالے سے
پوری امت اسلامی میں اور اسلامی تاریخ میں پوری میں جو ہے نا وہ موجود ہے۔ بہرحال اس بات کو میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ اگر کوئی سننے والا ہے تو وہ تو بچ جائے، پورا جو ہے نا وہ سمجھیں سارا ریلا جو ہے وہ جا رہا ہے ایک غلط راستے پہ، اگر اس میں سے اکا دکا بھی نکل جائیں تو ان کا بھلا۔ جیسے کہ پہلی تاریخ اسلامی میں یا تاریخ اصلاً انسانی میں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والے یا اس کے ساتھ وہ اتنے بھی نہیں ہیں، اور اس کی دلیل اور اگر کچھ بھی میرے پاس نہ ہونا تو سورہ واقعہ کی جو پہلی آیات ہیں سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، یہ جنت کی تصویر ہے۔ ہاں یعنی اللہ تعالیٰ جنت کی تصویر ہمارے سامنے رکھ رہا ہے جس میں کہہ رہا ہے کہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، اور جو اگلی آیت ہے نا جس میں اس کا اقربین کا ذکر ہے اس میں کہ سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین، اسی خود یہ اس آیت سے لے لیں گے ایسے بہت کم کچھ بندے ہوں گے جو ٹھیک، وَإِلَّا سارے جو ہے وہ کیا ہیں، خدا کی پناہ ہے۔ اچھا فرما رہے ہیں کہ او یتوب علیہم، کہ اللہ ان کی طرف پلٹے اور ان کی طرف رجوع، یعنی اللہ کا ان کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ کریں، وہ پلٹیں تو پھر اللہ ان کی طرف ان کی توبہ کو قبول کرے۔ یتوب علیہم، چونکہ یہ یتوب الیہ یہ اللہ کی طرف جائیں تو یتوب علیہم، اللہ پھر ان کی اوپر جو ہے وہ اپنی قبولیت کرے گا توبہ کی۔ او یعذبہم، یا ان کو عذاب میں ڈالے گا، فإنہم ظالمون، کہ یہ لوگ اصل میں اندر سے کیا ہیں، ان کی نیچر یا فطرت ظالم بن گئی ہے۔ خدا کریم اس کے بعد فرماتا ہے کہ آپ لوگوں کو کیا تھوڑی سی بات سن کر تھوڑے اوکھے بھائی ہو گئے ہیں، یہ جو کہا ہے نبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہاں کہا ہے نا لیس لک من الامر شیء، تو یہ ہے کہ ہر بات پھر خدا کی طرف سے ہے، تو اس کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلے میں سمجھا دوں آپ کو کہ کیا ہے مسئلہ۔ فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، یہ نہ سمجھیں کہ میں صرف نبی کے بارے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑے اس میں آ گئے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں نبی کی تو شان ہی نہیں رہ گئی پھر، ہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي، اللہ کے بندو، اللہ جو چیز زمین و آسمان میں ہے وہ ساری ہے ہی اللہ کی۔ تھوڑا سا اوپر توحید کی طرف جائیں، پہلے اللہ کی شناخت کریں تو پھر پتہ چلے گا کہ واقعاً ایسے ہی ہے کہ کچھ کسی کا ہے ہی نہیں۔ وَلِلَّهِ، للہ میں لام جو لگی ہے یہ مالکیت کی ہے، یعنی تمام چیزوں کا مالک وہ ہے۔ نبی کو آپ علیحدہ حیثیت دے کر جو ہے نا وہ مشکل میں پڑ جاتے ہیں، خود نبی بھی اللہ کا ہے، مسئلہ ہی ختم۔ خود نبی بھی اپنے طور پر کچھ نہیں ہے، وہ بھی کیا ہے، اللہ کا مال ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ زمین میں ہے جو کچھ آسمان میں، اب اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے باقی، کسی اور کا وجود رہتا ہی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ وہ بھی کوئی چیز ہے اصلاً، تاکہ اس کے بعد پھر آپ سوچیں کہ اس کے ہاتھ میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ کی ملکیت سے باہر ہو، جو کچھ ہے ہی اس کا، اس لیے اس بات کو کوئی آپ مشکل نہ لیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جس کو وہ چاہے غفران دے اور جس کو وہ چاہے عذاب دے۔ ان الفاظ کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ سارے ہر چیز کا وہ مالک ہے، اور پھر اس کے اوپر فوراً جو ہے نا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اب ہر چیز کو وہ عذاب میں رکھنے کی اس میں ہے۔ ہاں غفران گناہ کے بعد ہوتا،
تو اب یہ نہیں ہے کہ اب جو بھی آئے وہ گناہ کرے گا تو اس میں سے اللہ چنے گا کہ کس کو اس نے معاف کرنے اور کس. تو یہ معافی کا معنی نہیں ہے. غفران کا معنی پھر بھی دے. غفران کے یعنی جن کے نقص ہیں، ہر چیز ناقص ہے، ہر چیز اللہ کے سوا ناقص ہے. اللہ کے سوا صرف اللہ کی ذات کامل ہے، اس کے سوا جتنی بھی کچھ بھی ہے وہ ناقص ہے. اسی لیے یغفر لمن یشاء، جس کو اللہ چاہے اس کو تکمیل کے مراحل دے دے. کسی کو 1 مرحلہ، کسی کو 2 مرحلے، کسی کو 10، کسی کو 100، کسی کو 1000، کسی کو مقاماً محموداً دے سکے وہ دے، اس کے اس میں ہے. ہاں کسی کو دے سکتا ہے لیکن ہے اس کے اختیار میں. یغفر لمن یشاء، یغفرو کا معنی حتماً گناہ کر کے اس کی معافی نہیں ہے، صرف یہ ایک پہلو ہے اس کا. جو گناہ کی معافی کے لیے قرآن میں لفظ ہے، جو فکس لفظ ہے قرآن میں گناہ کی معافی کے لیے، وہ عفو ہے. عفو، واعف عنا، واغفر لنا، دونوں لفظ لگے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ واعفو کا معنی اور ہے اور واغفر کا معنی اور ہے. نہیں تو 2 لفظ ساتھ ساتھ کہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بنتی ہے. بس واغفر کا معنی اور ہے، واعفو کا معنی اور ہے. سورہ بقرہ کی آخری آیات میں یہ آیت موجود ہے، یا اور بہت ساری جگہوں پہ. واعف عنا واغفر لنا ذنوبنا. تو اس طرح اس کا معنی بھی اسی طرح ہی ہوگا. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاء کا معنی بھی دے گئے. یعذب کا مطلب ہے جس کو وہ چیزیں دے دے جو نقص ہیں. جب کسی کے پاس نقص ہوں گے تو عذاب تو ہوگا. نقص ہی تو عذاب ہے، خود نقص ہی عذاب ہے. جب آپ کے پاس گڑھا ہو تو گڑھا تو خرابی ہے. یعذب یعنی جن کے پاس نقص ہوں گے یا نقص ان کے بڑھیں گے تبھی تو عذاب ہوتا ہے. مثلا ابھی اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے نقص بڑھا دیتا ہے. نقص بڑھتا گیا. مثلا پہلے اس کے پاس مال ہے، اب مال نہیں ہے. پہلے اس کے پاس آنکھیں ہیں، اب آنکھیں نہیں ہیں. پہلے اس کے پاس ٹانگیں ہیں، کام کرتی ہیں، اب ٹانگیں کام نہیں کرتے. پہلے اس کے ریلیشن اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ اچھے ہیں، اب وہ نہیں رہے. نقص آتا جائے گا تو عذاب بڑھتا جائے گا. یعنی ہماری زندگی میں عذاب کس چیز کی ہے؟ نقص ہی عذاب ہے. جو چیز آپ کو ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہے تو کیا ہے؟ آپ عذاب میں. اس لیے خدا کریم فرما رہا ہے جو چیزیں اس نے خلق کیے ہیں ساری اس کی، جس کو وہ چاہے پورا رکھے، جس کو وہ چاہے نقص میں رکھے. تو جب پورا ہوگا تو سمجھیں اس کے غفران میں ہوگا، ہر چیز برابر ہوگی، مسطح ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اور جب نقص ہوگا، خرابی ہوگی، اس میں کمزوریاں ہوں گی تو عذاب ہے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. لیکن اللہ جو ہے وہ غفور رحیم ہے. اللہ غفور رحیم ہے. غفور جو ہے آپ جانتے ہیں کہ صیغہ کون سا ہے؟ صیغہ مبالغہ ہے. یعنی پھر بھی یعنی اللہ کی جو یہ صفت ہے وہ کیا ہے؟ وہ برتر ہے. غفور اور رحیم والی صفت زیادہ ہے. وَإِلَّا تو خدا کریم نے کہا ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ، اگر بندوں کی پکڑ کرنا شروع کر دے جو وہ کرتے ہیں تو زمین پہ کوئی چیز حرکت کرنے والی آپ کو ملے ہی نہیں. یعنی سارے انسان ختم ہو جائیں اگر وہ پکڑ شروع کر دے. قرآن کی آیت ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ، جو ان کے ہاتھ، جو ان کے کارنامے ہیں، ہاں تو پھر کیا کچھ بھی نہیں بچے گا. لیکن ایسا نہیں ہے. اس لیے یہاں دونوں ذکر نہیں کیے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ کہا ہے. لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اللہ کی غفران کی صفت ہے اور رحیمیت کی صفت ہے، یہ اس معذب کی صفت سے اوپر ہے. یعنی زیادہ تر اللہ کا رحم چلتا ہے، کبھی کبھار اس کا عذاب والا پہلو بھی چلتا ہے. زیادہ وہ رحم کرتا ہے. واللہ غفور رحیم. اچھا
یہ بات یہاں تک مومنین سے بات ہو رہی ہے نا، درمیان میں غزوہ بدر کا نام بھی آ گیا، تھوڑی سی اس کی طرف اشارہ آ گیا، پھر غزوہ احد کا بھی ذکر ہو گیا۔ اب جو ہے مومنین کے ساتھ ان کی معاشرتی حالات کے حوالے سے ان میں زیادہ سے زیادہ استحکام کی بات چونکہ ہو رہی تھی۔ دیکھیں نا، وہاں سے ایک بات اس آیت میں جس میں کہا تھا کہ آپ لوگ ایک وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، اس سے پہلے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کیا ہے جی آیت جن دوستوں کو یاد ہے، وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، 104 نمبر آیت اسی صورت کی۔ تو اس میں خدا کریم نے ایک مجمع بنانے کی بات کی تھی۔ پھر اسی کے بعد فوراً ایک دوسری آیت میں بھی خدا کریم نے مزید ان کی اس کو بڑھانے کے لیے، ہمت کو بڑھانے کے لیے کہا کنتم خیر امت، آپ سب سے برتر بہترین امت ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے۔ تو اب یہاں خدا کریم آتا ہے اور اس مستحکم امت اور ایک صحیح سے بنی ہوئی جو ان چیزوں پر عمل کر کے اب تو کوئی نہیں رہی، یعنی اب تو حالات نہیں ہے کہ نہ تو امر بالمعروف ہے، نہ ہی نہی عن المنکر ہے، نہ ہی وہ امت والی کیفیت ہے۔ مار پڑ رہی ہے، اگر ادھر مثلا اس کو مار پڑ رہی ہے، اس مسئلے کو مار پڑ رہی ہے، تو دوسری طرف کسی اور جگہ کسی اور مسئلے کو مار پڑ رہی ہے۔ ہاں، دیکھنے والے تماشا دیکھ رہے ہیں اور ادھر والے حال ہوئے ہائے ہوئے پھر مار دیتا نہیں۔ اچھا چلو ہوں اللہ کرے سی اس نہ دے انہ دے بھی غضب ہو سی، پھر ایک اور پھر وہ لگا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہاں دعائیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ بیٹھ کے، ہاں، اور وہ جو بہت سارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں چلو مرن دو یار، ہاں ان کا بنتا ہی یہی ہے، ہاں، کئی اس طرح لگے ہوئے ہیں اسی امت میں، ہاں اسی امت کئی کس قسم کے، وہ ان کو نیچے، ابھی بھی وہ ان کو نیچے دکھا آپس میں لگے ہوئے کہ اچھا آپ نے صحیح نہیں کیا، انہوں نے صحیح نہیں کیا، 2-3 کتنے گروپ بنے ہوئے ہیں، وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ غلط، حتیٰ جو ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں غیر مسلمین کے ساتھ، ان کو بھی، ان میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اصل میں انہی کے ساتھ ہیں، بس اوپر سے جو ہے نا تھوڑا بہت ایسے کر رہے ہیں۔ یعنی اتنی خرابی کہ خدا کی پناہ ہے، ہر طرف سے مختلف آوازیں اٹھ رہی ہیں، کوئی ایک بات ہے ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک چیز کی طرف نہیں آتے ہیں، قرآن کی طرف نہیں آتے ہیں، جو جمع کرنے والی کتاب ہے اس کی طرف نہیں آتے، ہر کسی نے اپنے طور پر بنائے ہوئے ہیں سلسلے۔ خوب فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک دفعہ مومنین کو خطاب کیا۔ یہ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بات کرے اور مومنوں کو یہ خطاب دے کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کو کوئی معتبر بندہ آپ کو بلائے مثلا، اور وہ بھی بلائے بھی اس طرح کے نام سے نہ بلائے، بلکہ کیا ہے آپ کے اس خاص قسم کا جو آپ نے اعتقاد رکھا ہوا ہے اس سے بلائے، ہاں، اے ایمان۔ جیسے آپ مثلا طلاب ہیں نا، کسی کو آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی فرض کریں کہ زید آ جا ادھر، زید، یا اس طرح نام لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں بھائی محنت کرنے والے ادھر آ جا، ہاں، یا کسی کو مثلا کہتے ہیں کہ ہاں بھائی کوئی اگر ایک مومن ہے اس کا نام بھی ہے، اس کا نام نہیں لیتے، کہتے ہیں ہاں بھائی اے اللہ والے، اے اللہ کے بندے، اے عبادت گزار ادھر آ جا۔ تو یہاں بھی خدا کریم یا ایھا الذین آمنوا جب کہتا ہے کہ اس طرح ہے، تو یہاں فرما رہا ہے کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ، آپ ربا نہ کھایا کریں۔ ہم سورہ بقرہ میں ربا کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات کر بھی چکے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بات ادھر بھی تھوڑی سی ربا کے بارے میں اگلی نشست میں ہم بات کریں گے۔ اور یہ ربا نہیں ہے، الربا ہے، الف لام والا الربا جو ہے یہ
دھیان رکھیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے، لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس طرح اس لفظ کو بھی سمجھا نہیں گیا ہے جو اس کا معنی بنتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔